الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم۔ میرے بھائیوں، شروع اسلام میں روزے کی ترتیب ایسے ہوتی تھی کہ روزہ سورج ڈوبنے کے بعد افطار کر لیتا تھا جب روزے دار، اور عشاء کی نماز پڑھ لیتا تھا تو اس کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یا پھر جب پہلی مرتبہ سو جاتا تھا افطار کرنے کے بعد تو پھر رات میں نیند کھلنے کی حالت میں کچھ کھانے پینے یا بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور جیسے ہم لوگ آج کل سحری کرتے ہیں یہ بھی حکم نہیں تھا۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بے ہوش بھی ہو گئے رات میں کچھ نہ کھا پینے کی وجہ سے۔ قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن اسی طرح مزدور آدمی تھے، محنت کرنے والے تھے، محنت والا کام کرنے کے بعد افطار کیا معمولی کھجور سے یا پانی سے، اور کھانا پینا گھر میں نہیں، بیوی انتظام کرنے لگی کھانا پینا کی، اور کھانا لے کر کے آتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ شوہر سو چکے ہیں، ان کا روزہ چالو ہو گیا ہے۔ اب اٹھا کر کے ان کو کھلا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ سونے کے بعد اٹھ کر کے آدمی کے لیے کھانا پینا یا بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اگلے دن روزہ انہوں نے رکھا، دوپہر میں بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح کے اور کئی واقعات ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ کی 178 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، مجامعت کرنا، ملنا جلنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، جائز قرار دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اللہ نے تم سب کا توبہ قبول کر لیا اور تم سب کو بخش دیا۔ یعنی پہلی مرتبہ سو جانے کے بعد پھر تمہیں نیند کھلنے کے پر کھانے پینے یا بیوی سے مباشرت کی جو اجازت نہیں تھی، اس کی وجہ سے تم دل چھوٹا کر کے رہ جاتے تھے، دل محسوس کر رہ جاتے تھے، اپنی حاجت کھانے پینے یا بیوی سے مباشرت کی اس کو دبا کر رہ جاتے تھے، تو اس کو اللہ رب العالمین کو یہ سب باتیں معلوم ہیں۔ اللہ نے یہ سب کمیاں تمہاری معاف کر دیں اور تم سب کو کہ توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے۔ بیوی سے مباشرت کرو، اور مباشرت سے جو اولاد ہونا ہے تمہارے لیے مقدر ہے اس کو پانے کی کوشش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھانے پینے کے تعلق سے وقت کی تحدید کی جا رہی ہے، کب تک آدمی کھا پی سکتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ رات ختم ہو جائے اور رات پر
فجر کی روشنی غالب آ جائے، فجر ہو جائے، تو تم اب کھانا پینا بند کر دو۔ تو سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر ہونے کے درمیان کھانا پینا، وہ تمام چیزیں جو دن میں روزہ کی حالت میں جائز نہیں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں رات میں جائز ہو جاتی ہیں۔ ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، پھر تم رات تک یعنی سورج ڈوبنے تک روزہ کو پورا کرو۔ اور یہ جو اجازت ہے بیوی سے مباشرت کی رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، تو یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے سلسلے میں کہ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، اس وقت عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ میرے بھائیوں، اسلام فطری دین ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری نہ کریں یا بیویوں کو میکے چھوڑ کر کے آ جائیں ان کے، یہ نہیں ہے۔ آپ رمضان کی حالت میں روزہ بھی رکھیں، رمضان کی راتوں میں آپ کھائے پئیں، اسی طرح بیویوں سے مباشرت کریں، اور پھر گھر میں ایسا ماحول رکھیں کہ وہ نوجوان جو شادی شدہ ہیں ان کو ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنے سے کسی طرح کا عار اور شرم محسوس نہ ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کہانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اہلہ ثم يغتسل ويصوم، کہ کائنات کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حالت میں ایسا ہوتا کہ آپ اس حالت میں فجر کرتے، فجر کا وقت ہو چکا ہوتا اور آپ ابھی غسل کی حالت میں نہیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ اپنی کسی بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے ناپاک ہیں، فجر کا وقت ہو چکا ہے، غسل نہیں کیا ہے آپ نے، اور غسل ناپاک کی حالت میں بھی ہی گویا کہ سحری کر لی ہے، پھر آپ کیا کرتے؟ یغتسل و یصوم، پھر غسل کرتے، روزہ رکھ لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ رات کے کسی بھی پہر آپ کو اپنی بیوی سے ہم بستری آپ نے کیا، ناپاک ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت آپ غسل کر دیں، لیکن آپ چاہیں تو غسل کو فجر ہونے تک مؤخر کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی بھی اس میں کسی طرح کی عار، شرم یا کسی طرح کی کراہت، ناپسند کی بات نہیں ہے۔ آپ ناپاک حالت میں بھی سحری کر سکتے ہیں، اور پھر فجر ہو گیا، آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کہانی ہے۔ وہ نوجوان جو اس سلسلے میں بڑے پریشان رہتے ہیں، اور یا پھر کچھ لوگ اپنی بیویوں کو میکے چھوڑ آتے ہیں، اسی لیے کہ رمضان کی راتوں میں غسل کرنا، راتوں میں یوں گھر میں ماحول نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر کہ گاؤں میں ایسے نوجوانوں سے اور گھر کے گارجن سے گزارش ہے کہ آپ رات میں غسل کرنے والوں کے لیے آپ ماحول کو کھلا رکھیں، انہیں غسل کرتے وقت کسی طرح کی شرم یا عار محسوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے، اور جو بھی دوسرے روزے کے تعلق سے احکام ہیں اسے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔